رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. لا يقاتلونكم جميعا، وہ تم سے نہیں لڑ سکتے اکٹھے، الا فی قرى محصنہ، مگر بستیوں میں محصور ہو کر، قلعہ بند ہو کر، او من وراء جدر، یا دیواروں کے باہر سے، بأسهم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس میں بھی بہت سخت ہے، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى، آپ گمان کرتے ہیں ان کو اکٹھا، حالانکہ دل ان کے جدا جدا ہیں. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے. کمثل الذین من قبلہم، جیسا کہ مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر گئے، قریباً، قریب میں، ذاقوا وبال امرہم، چکھا انہوں نے وبال اپنے کام کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان، جیسا کہ مثال ہے شیطان کی، اذ قال للانسان اکفر، جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، فلما کفر، پس جب انسان نے کفر کر لیا، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، تو شیطان نے کہا بے شک میں بری ہوں تجھ سے، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، پس ان دونوں کا انجام کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ الحشر آیت نمبر 14 سے لے کر 17 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے.
اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منافقین کا تذکرہ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے پڑھا۔ یہودیوں سے جا کر کہہ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہاں سے اپنے گھروں سے نکل جانے کا حکم دیں تو تم ان کی بات نہ مانو، بلکہ ڈٹ جاؤ مقابلے کے لیے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور اگر آپ کو نکالا گیا تو پھر ہم بھی نکل جائیں گے، اور اگر آپ کے ساتھ لڑائی کی گئی تو ہم آپ کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کریں گے۔ یہ ان کو تسلیاں دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق ہوتا ہی ایسا بے ایمان ہے جو جھوٹے وعدے کرتا ہے اور میدان میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ فرمایا کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور کبھی بھی مقابلے کے لیے نہیں آئیں گے، آئے بھی تو پیٹھ دے کر پھر جائیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ آج کے سبق میں اسی بات کو مزید واضح کیا گیا اور منافقین کی بزدلی اور ڈرپوک پن کو خوب بیان کیا گیا۔ فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا، یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم لڑیں گے مسلمانوں سے، یہ کبھی بھی مل کے اکٹھے ہو کر بھی تمہارے ساتھ لڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو منافق ہیں، ان کا تو کام ہی چاپلوسیاں کرنا ہے، سامنے آئیں گے جی جی کریں گے اور پیٹھ پیچھے وار کرنا ان کا کام ہے، میدان میں آ کے لڑنا منافق کا کام نہیں ہے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ تم سے لڑائی نہیں کر سکتے اکٹھے ہو کر بھی، الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، ان کی لڑائی ہوتی ہے قلعوں میں بند ہو کر یا دیوار کی پرلی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے منافقین کی جو بھی لڑائی ہوتی ہے قلعوں میں بند ہو کر، یعنی چھپ چھپا کے، اور دیوار کی پرلی طرف سے یعنی انسان کی پیٹھ پیچھے۔ پیٹھ پیچھے جو زہر گھول سکتے ہیں وہ گھولتے ہیں، سامنے آئیں گے تو اتنے شکر سے زیادہ میٹھے ہو کر ملیں گے۔ یہ حرکتیں اور عادتیں ہیں منافقین کی، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ بأسہم بینہم شدید، یہ آپ کے ساتھ کیا لڑائی کریں گے، ان کی لڑائیاں آپس میں بھی بہت زیادہ ہے۔ آپس میں چونکہ منافقت جو ہے ہر ایک دوسرے کے ساتھ ہے، کہتے ہیں جو جیب کترے ہوتے ہیں چاہے ان کی پوری ٹیم ہی کیوں نہ ہو، آپس میں بھی ایک دوسرے سے ڈرتے رہتے ہیں کہیں یہ میری جیب نہ کاٹ لے۔ جن کا کام ہی یہی ہے، جو ہیں جیب کترے، وہ جناب دوسروں کا کیا خیال کریں گے۔ ایک ساتھی نے واقعہ سنایا، بھائی کوئی جیب کترا تھا، اکٹھے کام کرتے رہے کافی عرصہ، تو اس نے کہا یار بس اب بہت ہو گیا، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو میں اب بس یہ کام چھوڑتا ہوں، گھر جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تجھے پیسے دیتے ہیں ٹھیک ٹھاک، تو نے بڑا کام کیا، تو اس کو نا اعزاز کے ساتھ رخصت کیا۔ یعنی ہماری طرح حال نہیں ہوا اس کے ساتھ بھی، جیب کتروں نے بھی اس کا احترام کیا، بھائی چلو یار کافی عرصہ گزرا ہے، وقت اچھا گزرے، چاہے جیب کترے بھی ہوں خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے اعزاز کیا اور کہا کہ چلو جی آپ کو اعزاز کے ساتھ چھوڑ کر آتے ہیں، پیسے ایسے دیے، ان کا تجھے گھر تک چھوڑ کر آئیں گے۔ اب راستے میں دونوں جیب کترے ہیں، یہ اس کی جیب سے نکالنا چاہتا ہے، وہ اس کی جیب سے نکالنا چاہتا ہے، حالانکہ دیا اس کو ہے اور اس کو عزت کے ساتھ گھر چھوڑنے کے لیے بھی جا رہا ہے۔ خیر وہ ہاتھ شاتھ مارتے رہے، کوئی نہ ملا اس کو نا، پیسے ابھی وہ استاد کے پاس ہی تھے کہ گھر جا کر دوں گا، تو یہ پہلے ہی ہاتھ مار رہا تھا نا تاکہ میں نکال لوں۔ اب وہاں جب گئے، اس نے اس کے گھر میں بچوں کے سامنے اس کو پیسے دیے، عزت کے ساتھ جب رخصت ہونے لگے نا، تو کہنے لگا استاد جی میں نے زندگی آپ کے پاس گزاری ہے، بڑے جیب کتری کے مشورے آپ سے لیے ہیں اور بڑے اچھا وقت گزرا ہے، یہ بتاؤ کہ آج جب آپ مجھے پیسے دینے کے لیے آ رہے تھے تو وہ پیسے آپ کے پاس کہاں تھے؟ میں نے تو بڑے ہاتھ مارے اور مجھے راستے میں نہیں ملے۔ اس نے کہا پتر ابھی آپ نے کام چھوڑ دیا کیا؟ یہ بات تو پہلے پوچھنی تھی۔ کہا نہیں جی یہ چلو علم میں اضافہ تو ہونا چاہیے نا، علم کا تو کوئی عمر نہیں ہے، تو آپ برائے مہربانی بتائیں کہ وہ کیا طریقہ تھا۔ میں تو سارے راستے میں مجھے پتہ تھا آپ کے پاس 1,00,000 2 لاکھ روپے جو آپ نے میرے گھر میں جا کے مجھے دینا ہے،
تو وہ میں ہاتھ مارتا رہا، نہیں ملا۔ اس نے کہا جب تو ہاتھ مارنے کے لیے کوشش کرتا تھا نا تو میں تیری جیب میں ڈال دیتا تھا۔ میں کیا کرتا تھا؟ اور جب تو ہاتھ مار کے فارغ ہوتا تھا تو پھر میں نکال کے اپنی جیب میں ڈال دیتا تھا۔ تو جیب کترے کو کہاں چھوڑتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ منافقین کی عادت بھی یہی ہے، بأسہم بینہم شدید، یہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں گے، فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ میرے خلاف نہ ہو، یہ میرے خلاف نہ ہو، یہ جا کے یہ شیطانی نہ کر دے۔ جن کے مزاج میں شرارت ہو، جن کے مزاج میں منافقت ہو، وہ منافقت سے کہاں رہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ تو یہ ہیرا پھیری والے آدمی یہ بلا کس کو چھوڑتے ہیں؟ اس لیے فرمایا یہ میدان کے آدمی نہیں۔ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں، جمیعا پوری جماعت ہے ان کی، جیسے کافروں کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت، ایسے ہی آپ سمجھتے ہیں ایک منافقوں کی بھی جماعت ہے، لیکن وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل بڑے جدا جدا ہیں۔ بھئی جماعت وہ ہوتی ہے جن کی نیت ایک ہو۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی نا تو سب کی فجر پڑھنے کی نیت تھی، اگر بیچ میں دو آدمیوں کی نیت ہو جناب میں عصر پڑھ رہا ہوں تو نماز نہیں ہوئی، جماعت نہ رہی۔ بھئی جماعت ہوتی وہ ہے جن کی نیت، جن کا ارادہ ایک ہو۔ آپ بازار میں جائیں رش لگا ہوا ہوگا لیکن وہ جماعت نہیں ہے، کیوں؟ نیت ایک نہیں ہے، کوئی سبزی لینے گیا ہے، کوئی کپڑا لینے گیا ہے، کوئی بیچنے کے لیے گیا ہے، کوئی خریدنے کے لیے گیا ہے، کوئی جناب ویسے بھونڈی کرنے کے لیے گیا ہے۔ تو نیت جب جدا جدا ہوگی تو اس کو جماعت نہیں کہتے۔ جماعت وہی ہوگی جس کی نیت ایک ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں منافقین کی نیت ہی الگ ہے۔ ایک منافق کہتا ہے میں نے یہ جناب صفدار صاحب کو دھوکہ دینا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے حاجی صاحب کو دھوکہ دینا ہے، تیسرا کہہ رہا ہے میں نے مولوی صاحب کو دینا ہے۔ جب ہر ایک اپنے مشن میں لگا ہوا ہے تو جماعت کدھر ہے؟ ان کی جماعت نہیں ہے، ان کا مقصد صرف لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ چور ہیں، یہ جیب کترے ہیں، یہ فراڈی ہیں، بس یہ ان کا یہی مشن ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ان میں عقل نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے تیز ہیں، ہم بڑے چلاک ہیں، حالانکہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ ان کے اندر عقل کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو بنو نذیر ہیں ان کی مثال بنو قینقاع کی طرح ہے، جیسے ان کو جلا وطن کیا گیا انہوں نے بھی ہونا ہے، یا اسی طرح دوسرا مطلب منافقین کی مثال اسی طرح ہے جیسے یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوئی ہے اور آخرت کا عذاب بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو فرمایا یا یہ ان کافروں کی طرح ہے جو ذلیل ہوئی ہے، یا ان کی مثال شیطان کی طرح ہے، جیسے شیطان بندے کو گناہ کرو کی ترغیب دیتا ہے، خواہش دلاتا ہے، اور بندہ گناہ کر لیتا ہے تو سزا شیطان تو نہیں بھگتا میرے حصے کی، وہ تو میں نے خود ہی بھگتنی ہے۔ فرمایا یہ بھی ایسے ہے، ان کو کہتے ہیں شاباش شاباش ڈٹ جاؤ، جب وہ ڈٹ جائیں گے مار وہ خود ہی کھائیں گے، منافق تو شیطان کی طرح بھاگ جائیں گے۔ فرمایا کمثل الذین من قبلہم، جیسا کہ مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے، قریبا ذاقوا وبال امرہم، قریب میں گزرے، چکھا انہوں نے وبال اپنے کام کا، جو حرکت انہوں نے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا وبال وہ چکھ چکے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی ذلت کا عذاب ہے، آخرت میں بھی جہنم کا عذاب ہے۔ تو ایسی حرکتوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، خود بھی ایسی حرکتوں سے محفوظ فرمائے اور ایسے شریروں کی شرارتوں سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کمثل الشیطان، ان کی مثال تو شیطان کی طرح ہے، اذ قال للانسان اکفر، جب شیطان انسان کو کہتا ہے کفر کر، فلما کفر، بس جب انسان کفر کر لیتا ہے، قال، تو شیطان کہتا ہے انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں۔ اب کفر کر لیا، بھگت سزا اس کی، میں تو یہ گیا۔
انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ شیطان کہتا ہے میں تو عذاب نہیں بھگت سکتا تیرے حصے کا، مجھے ڈر لگتا ہے اب اپنے حصے کا عذاب خود ہی بھگت۔ تو شیطان ایسے ہی کرواتا ہے انسان سے، پٹھے پٹھے کام کرواتا ہے، کفر شرک کرواتا ہے اور غلط کاریاں بدکاریاں کرواتا ہے، آخر میں انسان پکڑا جاتا ہے، سزا بھگتتا ہے اور شیطان ہنستا ہے دیکھ کر۔ بدر کے اندر ابو جہل کو تسلی دینے کے لیے شیطان آیا تھا اور شتونگڑے لے کر آیا تھا جن کا ذکر سورہ انفال میں ہے۔ اس نے کہا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، آج یہ ابو جہل صاحب پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ٹینشن نہیں لینی، میں یہ لشکر سارا لے کر آیا ہوں۔ تو فلما ترات الجمعان، جب دیکھا نا سامنے سے آگے فرشتے بھی آ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی آ رہے ہیں۔ اب حاجی ابو جہل کو جبرائیل نظر کوئی نہیں آیا، لیکن شیطان نے تو دیکھ لیے، تو نکص علی عاقبیہ، آگے جانے کی بجائے ریورس گیئر لگایا شیطان نے، پیچھے الٹے پاؤں۔ تو ابو جہل نے کہا بزرگوں کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا انی اری ما لا ترون، جو میں نے دیکھ لیا وہ ابھی تو نے نہیں دیکھا، تو تھوڑا آگے جا نا، میں آ رہا ضروری کام یاد آ گیا۔ یہ نکلا وہاں سے، بھاگ گیا اور ابو جہل مارا گیا۔ ابو جہل خود بھی مارا گیا، 70 اور بھی مارے گئے، 70 قیدی بنے۔ تو شیطان یہ کرتا ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کو لڑا کر خود کیا ہو جاتا ہے جی، پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ شیطان سے کسی نے پوچھا، ادب کی کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ تو لوگوں کو لڑاتا کس طرح ہے؟ اس کو کہا نہیں میں تو بڑا نیک آدمی، توبہ توبہ، میں تو ذکر اذکار تے تسبیحات تے میں تو نہیں لڑاتا ہوں۔ کہ نہیں یار مہربانی کر، تو بڑا گرو ہے، تو تیری حرکتیں بڑی عجیب نے، تے تو اتنا نیک نہیں، تو دس تو طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو شیرہ لگاتا ہوں۔ کہ شیرہ کیسے لگاتا ہے؟ کہا یہ دیکھنا۔ اس نے شیرہ لیا، دیوار پہ لگایا، اس پہ مکھیاں بیٹھیں، مکھیوں کے اوپر چھپکلی آئی، چھپکلیوں پر دکاندار کی بلی نے حملہ کیا، بلی کے اوپر گاہک کے کتے نے حملہ کیا۔ جب اس نے بلی کو مارا نا تو اس نے پتھر اٹھا کے نا، وہ آدھا کلو والا یا پاؤ والا، اس نے کتے کو مارا تو بجائے کتے کے وہ اس کو لگ گیا، کتے والے کو۔ اس نے دوسرا پتھر اٹھایا، اس کے سر پہ دے مارا۔ اس کے رشتہ داروں نے اس کو مار ڈالا، اس کے رشتہ داروں نے اس کو مار ڈالا۔ شیطان ہنس رہا ہے، کہتا ہے میں نے تو شیرہ ہی لگایا تھا، میں نے کیا کیا تھا؟ یہ مثال ہے منافقین کی، کمثل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کمثل الشیطان، ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ شیطان کی طرح۔ اذ قال للانسان اکفر، جب انسان سے کہتا ہے کفر کر، جب بندہ کفر کر لیتا ہے کہتا ہے انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ فکان عاقبتہما، انجام دونوں کا، شیطان کا بھی اور شیطان کی ماننے والے کا بھی، دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ انہما فی النار خالدین فیہا، بے شک یہ دونوں آگ میں اکٹھے ہوں گے، شیطان بھی اور شیطان کی ماننے والے بھی کہاں ہوں گے جی؟ آگ میں، اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ یہاں پہ ایک بڑا مشہور سوال ہے کہ شیطان تو خود آگ سے بنا ہے، اس کو آگ سے عذاب کیسے ہوگا؟ کہتے ایک آدمی نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ خواہ مخواہ تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی شیطان کو نا آگ سے کیسے عذاب ہوگا؟ ان کا اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ نہ مانے۔ مولوی صاحب نے رکھ کے نا اس کو تھپڑ مارا ٹکا کے، اس نے باہر جا کے شور کیا مولوی یہ بدماش ہے، میں نے مسئلہ پوچھا ہے، اس نے جناب مجھے پھینٹی لگا دی ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا دیکھو میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، یہ بھی گوشت پوشت کا ہے، میں بھی گوشت پوشت کا ہوں، صرف ساتھ ٹچ ہوا ہے، سمجھ آئیے نا، میں نے اس کو مسئلہ ہی سمجھایا۔ یہ بار بار کہتا بھئی آگ کو آگ سے کیا ہوتا ہے، تو گوشت کو گوشت سے کیا ہوتا ہے، یہ لگا ہی ہے نا، صرف چیخ کیوں رہا ہے کہ مجھے تھپڑ مار دیا، مجھے یہ لگ گیا وہ لگ گیا، جیسے یہاں پہ ہو گیا ہے نا، تھپڑ لگا نا تجھے میرا پتر، اس طرح شیطان کو بھی اللہ عذاب دینا چاہے گا، اللہ دے لے گا، تو کیوں ٹینشن لیتا ہے، تو نے تھوڑا ہی دینا ہے، سمجھ آئی، اللہ عذاب دے لے گا۔ انہما فی النار خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا